السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو شاعری کے فن کے سلسلہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم عروض کے متعلق دیکھ رہے ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ عروض ہے کیا۔ تو حرکت و سکنات کے باہم مرکب ہونے سے جو لفظ بنتا ہے اس کا نام اصطلاح میں عروض ہے۔ عروض میں جزو ہوتے ہیں اور جن کی جمع اجزاء ہے۔ اجزاء 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی عروض جن اجزاء سے مل کے بنتا ہے ان کی 3 اقسام ہیں۔ یہ پہلی سبب، دوسری کو کہتے ہیں وتد، اور تیسری ہوتی ہے فاصلہ۔ ان تینوں اجزاء کی آگے 2 قسمیں ہیں، اس طرح یہ کل 6 ہو جاتے ہیں۔ یعنی سبب جو ہے اس کے آگے 2 قسمیں ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ اسی طرح جو وتد ہے اس کی آگے 2 قسمیں، وتد مجموع اور وتد مفروق۔ اور آگے فاصلہ ہے، اور فاصلہ کی 2 قسمیں ہیں، فاصلہ صغرا اور فاصلہ کبرا۔ تو اس طرح عروض کے جو اجزاء ہیں وہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں، 6 ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم آگے ان سب کی تھوڑی دیر ایک مختصر سی تعریف دیکھیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو سبب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سبب کیا ہے۔ جس میں 2 حروف ہوں، یعنی ایسا حرف جس میں صرف 2 حرف ہوں اس کو ہم سبب کہتے ہیں۔ بس ہم، تم، یعنی ہم 2 لفظ ہے، ہا اور میم، اور تم میں بھی تا اور میم جو ہے 2 لفظ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے سبب۔ اب اس میں جو آگے اس کی 2 سبب خفیف کیا ہے۔ سبب کے جز میں اگر دوسرا حرف ساکن ہو تو اسے ہم سبب خفیف کہتے ہیں۔ یعنی سبب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 حرف ہوں گے، اور اس 2 حرفوں میں اگر پہلا حرف متحرک ہوگا، یعنی وہ بولا جائے گا، اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی ہوگا، متحرک ہوگا، تو اس کو ہم، اور دوسرا ساکن ہوگا تو اس کو ہم کریں گے سبب خفیف۔ جیسے ہم، تو ہا کے اوپر زبر ہے اور میم آگے ساکن ہے، یعنی اس کا مطلب کہ پہلا متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو یہ سبب خفیف ہے۔ اسی طرح آگے ہوگا سبب ثقیل۔ اگر دونوں حروف جو ہیں وہ متحرک ہوں تو اس کو سبب ثقیل کہتے ہیں۔ ایک متحرک ایک ساکن ہوگا تو سبب خفیف ہے۔ اگر دونوں متحرک ہوں گے، یعنی دونوں کے اوپر زیر اور زبر ہوگا، تو وہ ہوگا سبب ثقیل۔ اس کے آگے بات آگے وتد۔ وہ کلمہ جس میں 3 حروف ہوں اس کو وتد کہتے ہیں، بے شک تینوں حروف متحرک ہو، یعنی 3 حرف ہونے چاہیے وتد کے لیے، چاہے متحرک ہوں چاہے ساکن ہوں، اس کو ہم وتد کہتے ہیں۔ آگے وتد کی جو دوسری قسم ہے وتد مجموع۔ اگر پہلے 2 حروف، پہلی بات کیا ہے وتد میں، اس میں 3 حروف ہوں گے وہ وتد ہوگا، اور وتد مجموع ہے اگر پہلے 2 حروف متحرک ہوں اور تیسرا ساکن ہو تو اسے وتد مجموع کہتے ہیں۔ جیسے آلا اور شما، یعنی عین زبر آ، لام زبر لا، اور یا ساکن ہے اس کے اندر، اور اسی طرح شین زبر شا، میم زبر ما، اور الف جو ہے وہ ساکن ہے اس کے اندر۔ یعنی ٹوٹل 3 رکن ہے اس کے اندر، اجزاء ہے، حرف ہیں، اور لیکن اس میں پہلے 2 جو ہیں وہ دونوں بولے جا رہے ہیں، متحرک ہیں، اور ان کے اوپر زیر زبر پیش پڑی جا رہی ہے، اور جو تیسرا اس کا جو حرف ہے وہ آگے جا کے ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ ہوگا وتد مجموع۔ وتد مفروق، اگر اس میں وتد پہلے آ رہا ہے تو وتد مجموع حرف 3 ہی ہوں گے، پہلے 2 متحرک ایک ساکن۔ اسی طرح وتد مفروق کیا ہے کہ اگر پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن اور تیسرا متحرک ہو تو اسے وتد مفروق کہتے ہیں۔ یعنی 3 حروف ہوں گے، اس میں پہلا متحرک ہوگا، آگے پھر دوسرا ساکن آئے گا اور تیسرا متحرک ہوگا۔ جیسے یکسر، تو وتد مفروق کیا ہوگا کہ اگر پہلا حرف متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا اور تیسرا اس کے ساتھ متحرک ہوگا۔ آگے ہمارے آ جاتا ہے فاصلہ۔ اگر سبب اور وتد اکٹھے آئیں تو یہ فاصلہ کہلاتا ہے، یعنی اگر سبب اور وتد دونوں اکٹھے آ جائیں تو یہ فاصلہ ہوگا۔ آگے اگر ایک سبب ثقیل کے بعد ایک سبب خفیف ہو، یعنی سبب ثقیل کیا ہوگا، 3 حرف ہوں گے، اور سبب خفیف کیا ہوگا، 2 حرف ہوں گے، تو اس کے فاصلہ صغرا کہتے ہیں۔ صغرا کا ہوتا ہے چھوٹا فاصلہ۔
اگر ایک سبب ثقیل کے بعد ایک سبب خفیف متواتر ہو تو اس کو فاصلہ صغریٰ کہتے ہیں. اس میں 3 حروف متحرک ہوتے ہیں اور چوتھا جا کے ساکن ہوتا ہے، جیسے جبل، جا با لام پیش اور آگے نون ساکن، جبل. تو فاصلہ صغریٰ کیا ہے کہ اس میں سبب اور ثقیل، پہلے ثقیل ہوگا اور اس کے بعد ایک سبب خفیف ہوگا، یعنی پہلے 3 حرف متحرک ہوں گے اور آگے پھر سبب خفیف جو کیا ہے ایک متحرک اور ایک ساکن ہوگا. تو ایسے جو ہے کلمے کو، ایسے حرف کو فاصلہ صغریٰ کہیں گے. آگے فاصلہ کبریٰ، اگر ایک سبب ثقیل اور وتاد مجموع اکٹھے ہوں، یعنی اگر سبب ثقیل کیا ہے کہ اس کے پہلے 3 حروف جو ہے وہ متحرک ہو اور وتاد مجموع اکٹھے ہوں تو اس کو فاصلہ کبریٰ کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے 4 حروف جو ہوتے ہیں وہ متحرک اور 5واں جا کے ساکن ہوتا ہے. یعنی سبب ثقیل کیا ہوگا، سا ما، یعنی پہلے دونوں حروف جو ہیں وہ اس میں متحرک ہوں گے. اور وتاد مجموع کیا ہے، وتاد مجموع جو ہے وہ ہے کہ پہلے 2 حروف متحرک ہوں گے. اور سبب ثقیل کیا ہے، اگر دونوں حرف متحرک ہوں تو سبب ثقیل کہتے ہیں. تو اس سے فاصلہ کبریٰ کیا ہو جائے گا، اگر ایک سبب ثقیل اور وتاد مجموع اکٹھے ہوں تو اس کو فاصلہ کبریٰ کہتے ہیں. اس میں اول 4 حروف متحرک اور 5واں آگے جا کر ساکن ہوگا، جیسے سما کا تن، سا ما کا. تو پہلے حروف اگر سا ما کر دیں ہم تو اس کے بعد وتاد مجموع جو لے آئے اس کو کہ کا تن، کا زبر کا، تابش تو اور نون ساکن، سما کا تن. تو یہ جیسے کہ ہمارا آج کا لیسن، میرے خیال میں آج ہم اسی عمل میں آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور ہم نے جو ہے یہ جو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سے ورڈز ہیں اس میں، لیکن تھوڑے سے سمجھیں تو. لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ شاعری کو وزن میں لکھنے کے لیے ان سب کا جاننا ویسے ضروری نہیں ہے، لیکن شاعر کے لیے ضروری ہے کہ شاعر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سبب کیا ہے. ادروائز شاعری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آتے ہی ہوں گے تو شاعری اور جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. میں بہت سے شعراء حضرات کو جانتا ہوں جو بہت مشہور ہیں آج کل، لیکن ان کو عروض نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جب ہم تباہ موضوع شاعری کرتے ہیں وہ بحر کے اوپر، لیکن ان کی جو ہے وہ نقائص سے پاک شاعری ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ہم نے آج دیکھا ہے سبب، وتد اور فاصلہ، یہ عروض کے اجزاء ہیں. اور آگے ہم نے ان کی تھوڑا ان کی تعریف دیکھی ہے کہ آگے جو ان کی 2 قسمیں ہیں، ٹوٹل 6، کہ سبب خفیف، سبب ثقیل، وتاد مجموع، وتاد مفروق اور فاصلہ صغریٰ، فاصلہ کبریٰ. یہ ہم نے تینوں ارکان کو باری باری ہم نے دیکھا ہے. اور آپ بھی ان کو دیکھیے، اور اگر اس میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے، تھوڑا سا اس کو مزید اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے اجزاء کو. اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد بحر کے اوپر چلیں گے اور تختی وغیرہ کا جا کے دیکھیں گے. تو مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.